إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم برادران اسلام، معزز حاضرین، اس وقت ہم مسلمان خاص طور پر اور ہمارے ساتھ ملک میں رہنے والے دوسرے لوگ بھی اہل اقتدار کے طرح طرح کے منصوبوں اور قانونوں سے ترستے ہیں، پریشان ہیں، اور آئے دن ان کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ انسان کو جب اللہ رب العالمین اقتدار سونپ دیتا ہے، پاور دے دیتا ہے، تو عام طور پر لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اپنی طاقت کا اور اپنے پاور کا غلط اور ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں، اور اس کے ذریعہ کمزوروں کو ستانے اور ہراساں کرنے کا مشغلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر ان ناگفتہ بے اور نازک حالات میں بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے ظالموں کی تاریخ دیکھی۔ کسی کی ظلم و زیادتی زیادہ دنوں تک چل نہیں پاتی۔ ماضی قریب میں بہت بڑا ظلم اقتدار کے نشے میں ہٹلر نے اپنی اقلیت پر کیا۔ سربیا اور بوسنیا میں وہاں کی اقلیتوں پر بھی ظلم کیا گیا، مگر ظالموں کا حشر بھی دنیا نے دیکھا۔
اسی طرح کا یہ ظلم پڑوسی ملک برما میں بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے ظالموں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور انہیں کس طرح دنیا کے لیے سامان عبرت بنایا، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اسے پڑھ پڑھ کر بھی تسلی ہوتی ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی حقانیت واضح بھی ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کے سکون اور اطمینان کا سامان یہ قرآن ہے، اسے پڑھیے، اس سے سکون حاصل ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے، آپ نے بارہا تذکرہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ان کے زمانے کے لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کسی کی جان نہیں لی تھی، کسی کا مال نہیں چھینا تھا، کسی کی عزت و آبرو پر دست درازی نہیں کی تھی۔ ساری دشمنی کی بنیاد اللہ کی ذات تھی، اللہ پر ایمان تھا۔ اللہ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ایمان اچھا ہو، ایمان مضبوط ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہمارا مضبوط ہو، تو دنیا کے ظالم اور جابر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرعون کا بار بار ذکر فرمایا ہے، کس طرح یہ اپنے زمانے کی اقلیت کو تکلیفیں دیتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس کے ظلم کا عالم یہ تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کمزوروں کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا، ان کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ مظلوموں کی تعداد سے ظالموں کو بڑا خوف لگتا ہے، آج کے ظالموں کا بھی وہی حال ہے۔ یہ مقابلے کے لائق نہ ہو جائیں، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہ کرنے لگے، پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ مگر اس ظالم کا بھی اللہ رب العالمین نے خاتمہ کیا۔ کہا کرتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ لوگوں فرعون کہتا تھا لوگوں سے کہ تم موسیٰ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ دریا یہ سمندر سب میرے نیچے بہہ رہے ہیں، میرے حکموں کے پابند ہیں۔ اللہ میں ہوں، رب میں ہوں، خدا میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ میری خدائی کو نہیں مانتے، موسیٰ کے چکر میں پڑے ہو۔ یہ صورتحال تھی، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے غرق کر دیا، اسی پانی میں غرق کر دیا جس پر اس کے محلات بنے ہوئے تھے، اسی پانی میں ڈبو دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انہوں نے کتنے باغات چھوڑ دیے، کتنے محلات چھوڑ دیے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، ساری بنائی ہوئی دولت، ساری سمپتی، ساری جائیداد، ساری کوٹیاں، کسی کو نہیں بچا سکے، کسی کی حفاظت نہیں کر سکے۔
کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. محلات تھے، کوٹھیاں تھیں، بلڈنگیں تھیں، کھیت کھلیان تھے، سب کے سب تھے، سب رہ گیا. ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین. عیش و آرام کی دنیا بھر کی چیزیں تھیں جس میں وہ موج مستی کیا کرتے تھے، سب اللہ رب العالمین نے انہی مظلوم قوم کو اس کا وارث بنا دیا، مظلوموں کو وارث بنا دیا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری مدد کرنے پر آ جائے، تو حالات کو بدلتے ہوئے اسے دیر نہیں لگے گی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. صرف کن کہنے کی دیر ہے، سب اتل پھتل ہو جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت ہے. انسان جب اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیتا ہے، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے، اسے بیدار کرنے کے لیے، اسے چوکنا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کبھی کبھی اس پر اس طرح کا عذاب مسلط کرتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا اللہ رب العالمین نے، میرے ذکر سے اعراض کرو کہ زندگی کو عذاب بنا دیں گے. اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال ایسے ہی ہے. غالب اکثریت کا یہی عالم ہے. اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو وہ خاطر ہی میں نہیں لاتا، اللہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتا. ظاہر ہے یہ سب صورتحال ہوگی تو عذاب اس کو بھوگنا ہوگا، عذاب تو اسے جھیلنا ہی ہوگا. فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، اپنے رب کا نام لینا بھول جائے گا، چھوڑ دے گا، اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جب لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیں گے اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ سے رشتہ توڑ لیں گے، رسول سے رشتہ توڑ لیں گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے، رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے، تب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی خود ہی کر دی. اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا، دشمن مسلط کر دے گا. سلط اللہ علیہم عدواً من غیرہم. یہ خمیازہ ہے، یہ نتیجہ ہے اللہ کو چھوڑ دینے کا، رسول کو چھوڑ دینے کا، ان سے کیے گئے عہد و پیمان کو بھول جانے کا، یہ نتیجہ ہے. فَيَأْخُذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا اور وہ ان سے ان کا حق چھین لیں گے، ان کا اختیار چھین لیں گے، انہیں مجبور اور بے بس بنا کے رکھیں گے.
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یوں ہی کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کا، پریشانیوں سے دوچار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب سے جڑی ہوئی ہے. ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں اسباب سے جڑی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا یرفع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم. جب تم لوگ سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ گائے کی پونچھ پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی ہی سے خوش ہو جاؤ گے، اسی میں مگن ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ اور جہاد چھوڑ دو گے، دین کے لیے جہاد، دین کے پھیلانے کے لیے محنت اور کوشش بند کر دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سلط اللہ علیکم ذلا. ہم خود ہی دین سے ہٹے ہوئے ہوں تو دین کے لیے کوشش کیا کریں گے؟ دین سے ہم نے جب خود ہی رشتہ منقطع کر لیا ہو تو دوسروں کو دین کی ہم دعوت کیا دیں گے، کیا بلائیں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دین کے لیے کوششیں چھوڑ دو گے، محنت کرنا بند کر دو گے، تو اللہ رب العالمین تم پر تمہارے دشمنوں کو غلبہ دے دے گا، مسلط کر دے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے دین پر نہیں چلتے، دین کسی طرف چلانا چاہتا ہے وہ کسی اور طرف چلتے ہیں، دین سے جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے، مصیبتوں کا وہ شکار نہ ہو جائیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اپنے راستے کو الگ کر لیں گے، دین سے منہ موڑ لیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتنے کا شکار رہیں، عذاب سے دوچار ہوں گے، مصائب اور مشکلات ان کے اوپر مسلط ہوں گی. جب پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تکلیفوں کی وجہیں یہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ازالہ کر کے ہی ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں. مصائب اور مشکلات اور عذاب کے جو اسباب ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، تبھی ہم کو نجات ملے گی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کے ساتھ جو مصائب اور مشکلات لگ جاتے ہیں وہ اس وقت دور نہیں ہوتے جب تک وہ قوم اپنی اصلاح نہ کرے اجتماعی طور پر. اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. بنی اسرائیل جب تک اللہ سے اور اس کے رسول سے ہٹے ہوئے تھے، دور دور تھے، پیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، فرعون اور فرعونیوں کی ظلم و بربریت کا شکار تھے. جب اللہ کی طرف آ گئے، رسول کی طرف آ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے لگے تو اللہ نے کس طرح ان کو غالب کیا.
کیسے ان کو اپنے دشمنوں پر، اس طاقتور مضبوط دشمن پر غلبہ دے دیا. ان کی ساری جائیداد، سارے محلات، سارے باغات، عیش و آرام کی ساری چیزوں کا مالک انہی کمزوروں کو بنا دیا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو بدلنا ہوگا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اہل ایمان کو جب مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی جو مرضی. اور اب ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. آج کا انسان اتنا سخت دل ہے، تکلیف کو، مصیبت کو، عذاب کو، پریشانیوں کو، ظلم و زیادتیوں کو محسوس کر رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں. سڑکوں پر شور ہنگامہ کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. کسی مصیبت کے خاتمے کے لیے جو دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی اختیار کیا جائے، مگر روحانیت سے غافل ہو کر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف مادیت سے مسائل حل نہیں ہوتے، روحانیت کا سہارا لینا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ایمان والو، اللہ کا وہ احسان یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب کہ تمہارے دشمن اکٹھا ہو کر تمہارے پاس آ گئے. غزوہ خندق کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کو جتنے دشمن تھے سب متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ گئے. مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مدینے کی اسلامی ریاست کا خاتمہ کرنے کے لیے. مسلمانوں نے ان سے اپنی حفاظت کے لیے مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی، بڑے بڑے گڈھے کھود دیے کہ یہ فوج مدینے میں نہ داخل ہو سکے، اس لیے کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی. دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کیا، اور اللہ رب العالمین سے کے سامنے روئے اور گڑگڑائے بھی، دعائیں اور مناجاتیں بھی کی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ہم روتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب تم اللہ سے مدد کی بھیک مانگ رہے تھے، دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کی، دشمن سے تمہاری حفاظت کی، دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر دیا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب دشمنوں کی ایک بہت بڑی فوج تمہیں مٹانے کے لیے مدینے پر چڑھ آئی، اللہ نے تمہاری مدد کی، دشمنوں کو ناکام اور نامراد واپس جانا پڑا، اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی 1% بھی حاصل نہیں کر سکے. اللہ رب العالمین جس کا حامی ہو جائے، جس کا ناصر ہو جائے، جس کی مدد کرنے لگے، پوری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟
ان تنصر اللہ ینصرکم، فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ کی تم مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کی جائیں، اللہ کے بندوں کی مدد میں مصروف رہا جائے۔ یہ سب ہم کریں گے تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تم سے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے، تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہارے کام آ جائے، جو تمہارا کچھ بنا سکے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَتَرَكْتُمَ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا، جب تم دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا بند کر دو گے، چھوڑ دو گے، تو اللہ رب العالمین تم پر تمہارے دشمن کو مسلط کر دے گا، اور ان کا یہ غلبہ، یہ تسلط اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ، حتی ترجعوا الی دینکم۔ یہ دین کی طرف پلٹنا ان مصیبتوں کا علاج ہے، اللہ رب العالمین سے جڑ جانا ان مصیبتوں کا علاج ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا اور گڑگڑانا، مدد کی بھیک مانگنا ان مصیبتوں کا علاج ہے۔ فلولا اذ جاءکم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبکم، فرمایا اللہ رب العالمین نے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لوگوں کے پاس جب ہمارا عذاب آیا تو لوگوں نے گریہ وزاری کیوں نہیں کی، روئے اور گڑگڑائے کیوں نہیں، ہم سے لوگوں نے مدد کی بھیک کیوں نہیں مانگی؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا رہے، اس سے نصرت اور حمایت مانگتا رہے، حتی ترجعوا الی دینکم۔ دشمنوں کا یہ غلبہ اور تسلط اس وقت تک رہے گا تم پر جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان والے ہو جائیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، ایمان کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرنے لگیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مرد یا عورت ایمان لے آئے اور اچھا کام کرے، اعمال صالحہ کو بجا لائے، نماز، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ سے لگ جائے، اس میں حصہ لینے لگے، دلچسپی لینے لگے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسی لوگوں کی زندگی ہم خوشگوار بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مصائب اور مشکلات یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہیں، اجتماعی طور پر ہم بگڑ گئے ہیں، گناہوں، سیاہکاریوں، بدکاریوں کے راستے پر چلنے لگے، اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو، شرعی ذمہ داریوں کو ہم بھول گئے،
ہماری اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں جب کوئی فرق نہیں رہ گیا، تب اللہ رب العالمین ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے مصائب اور مشکلات کبھی کبھی بھیج دیتا ہے، اور ان مصائب اور مشکلات کے ازالے کی جو مادی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے لیے روحانی طور پر بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کو ہم پر رحم آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ان کی جان و مال کو، عزت و آبرو کو ہر جگہ محفوظ اور مامون رکھے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔